درس قرآن کا 101 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ یہ کیبل کے جو ہے ہر وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے کیبل اور موبائل پہ ہر وقت بزی رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ درس قرآن کا اور چھوٹے سے درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ آؤ اس قرآن پاک کی تعلیم کی طرف آؤ، اسے حاصل کرو، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ اور یہ جو درس چھوٹا سا ایجوکیٹڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو ہے احکام الہی کیا ہے، ہماری جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت زندگی ہونی چاہیے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت سنتے ہیں وہ جو اتارا گیا طرف رسول کی، تورا دیکھتا ہے تو آیونہم تفیض من الدمع، آنکھیں ان کی بہتی آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق کی، اس چیز سے کہ پہچانا انہوں نے حق سے، یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں رب ہمارے ایمان لائے ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ ہم کو ساتھ گواہوں کے۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مسلمان جو ہے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سلسلہ شروع کیا توحید کا، بتایا، تو کفار مکہ جو مشرک تھے انہوں نے ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو مسلمان جو تھے حبشہ کی طرف جب انہوں نے ہجرت فرمائی، تو کفار مکہ نے جو وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جو ہے بھڑکایا کہ یہ مسلمان جو ہے ادھر آئے ہیں، یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے عیسائی تھا نجاشی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے برا بھلا انہیں کہتے ہیں، اور انہیں خادم وغیرہ یہ وہ کہتے ہیں، نازیبا الفاظ جو ہے یہ کہتے ہیں، تو نجاشی نے انہیں جو ہے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے سوالات کیے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سورہ مریم پڑھ کر تلاوت کر کے سنائی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی انجیل میں بھی ہے، تو جو ہے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ جب نجاشی بادشاہ نے اور ان کے درباریوں نے یہ جو ہے تلاوت سنی سورہ مریم کی، تو جو ہے ان کی سن کر جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہی جو ہے ہماری کتاب جو ہے اس میں بھی یہی کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہی فرمان ہے، مما عرفوا من الحق کی، اس چیز سے کہ پہچانا انہوں نے حق، انہوں نے پہچان لیا حق، تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا، اتنے جو ہے ان کے دل لبریز تھے، حالانکہ عیسائی تھے لیکن پھر بھی ان کے اتنے دل لبریز تھے اپنے دین میں، تو آج انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ یہی حق ہے، سچ ہے، تو پھر انہوں نے کہا، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ایمان لائے ہم، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس لکھ ہم کو ساتھ گواہوں کے، تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لائے، یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نجاشی نے کہا کہ ہم اور ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان لے آئے ہیں، تو لگ بھگ 70 آدمی تھے جو، یا 30 آدمی تھے جن کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے نجاشی نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ، اور ہمیں جو ہے گواہوں کے ساتھ، یعنی ہم جو یہ توحید کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اب یہ جو جماعت ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اور انبیاء کی، تو ہمیں اس میں ان گواہی دینے والوں میں ہم کو لکھ دے کہ انہوں نے ہم تک جو ہے تبلیغ کا پیغام پہنچایا، توحید کا، اسلام کا، شریعت کا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو ان کی جو آنکھیں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں عیسائی جو تھا اس کی آنکھیں جو ہے جذبات سے لبریز ہو گئیں، تو آج ہمارے دل کیوں اتنے کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن پاک سنایا جائے، بتایا جائے تو ہمارے دلوں پہ جو ہے ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی، نہ ہمارے دلوں میں کوئی حرکت جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں کس چیز کا جمود طاری ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے طاری کر لیا ہے کہ ہمیں کسی جو ہے اس کی جو ہے ہم سنتے ہیں، ادھر سے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کام الہی کا، ہمارے جذبات ہی نہیں امڑتے، ہمارے دل لبریز نہیں ہوتے، آنکھیں ہمارے جو ہیں نہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ جو ہے اللہ کی جو ہے ڈر میں، ایک شہید کا لہو کا قطرہ اور ایک اللہ کی ڈر سے جو ہے ذکر و اذکار میں جذبات سے جو قطرہ نکل جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو قطرے بہت ہی قیمتی اور پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محب جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے دوستی رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ڈر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم جو ہے تیری بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ تیرے ہی کام مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور دوستی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہی ہے اس مقصد اس آیت کا لانے کا آپ کے سامنے کہ یہ جو ہے نا ہمارے دل، اسی لیے یہ جو ہے میں اتنے درسوں میں یہی تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تقویٰ پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، لیکن لوگ جو ہیں وہ ایک بات سن کے وہ جو ہے کرتے نہیں ہیں کہ ہم سنتے رہیں، ہم اس کے پہ کان دھریں کہ تقویٰ جو ہے بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے رنگ نسل جو ہے امیری غریبی
عربی عجمی میں کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، میرے نزدیک اسے ہی فضیلت، اور میرے نزدیک وہ ہی جو ہے فضیلت رکھتے ہیں اور افضل ترین ہیں جو تقوی والے لوگ ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تقوی پیدا ہوگا دل میں، تقوی پیدا ہوگا، یہی سٹارٹنگ درس میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ تقوی پیدا ہوتا کہ ہم میں شوق اور جذبہ پیدا اٹھے، جو اللہ نے احکام پردے کے اور جو بھی نماز روزہ زکوٰۃ کے جو بھی دیے ہیں احکام، ہم ان پہ پھر تقوی ہوگا تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہی ہے آج کا خاص درس کہ ہمارے دلوں میں جو ہے قرآن پاک سن کے ایسے ہی ہمارے جذبات جو ہے عمدے، ہم میں شوق پیدا ہو، ہم میں جذبہ پیدا ہو۔ بچپن کا مجھے آ گیا واقعہ یاد کہ جب ہمارے استاد اللہ ان کے درجات بلند کرے جب درس دیتے تھے تو شوق سے جو ہے عورتیں فرمائش کرتی تھیں کہ یہ درس دیں ہمیں، یہ وہ واقعہ سنائیں ہمیں، وہ درس دیں۔ تو دیکھیں جب کرامن کاتبین کا بتا دیتی ہوں تفصیل بھی، کرامن کاتبین کا جو ہے ایک جو تھی اس دین اسلام میں جو ہے اماں جی گزری ہیں، ان کا یہی ہے ذکر، نام وغیرہ نہیں، یہی ہے کہ وہ حج کے دوران اپنے بیٹوں سے بچھڑ گئی۔ تو جو ہے انہوں نے جو ہے ایک جو ولی جہاں صحابی گزرے ہیں، انہوں نے پھر انہیں جو ہے حج کے دوران جو ہے اپنے ان پہ سواری رکھی، اور جب اس نے ان کے بیٹوں کا نام پوچھا تو انہوں نے جو پہلے سپارے میں جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ آیت انہیں پڑھ کر سنائی۔ تو انہوں نے جب سنا کہ کرامن کاتبین جو ہے وہ ہماری باتیں لکھتے ہیں، تو انہوں نے عام جو روزمرہ کی گفتگو تھی، بات چیت چھوڑ دی، اور جب بھی جو ہے قرآن پاک ہی اپنی زندگی میں لاگو کر لیا۔ جو بھی ان سے بات پوچھی جاتی، کہی جاتی، تو وہ یہی جو ہے نا قرآن پاک سے ہی جواب دیتی۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ، تو یہ جو ہے ہمارے استاد سے فرمائش عورتیں کرتی تھیں کہ وہ ہمیں دوبارہ سنائے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا ہمیں جو ہے اس کا جو ہے مزہ آتا ہے یہ سننے کا۔ ایسے ہی اور بھی تقریروں کی جو ہے فرمائش کرتی تھی۔ تو یہ ہے اس آیت لانے کا مقصد کہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے جذبات بھی عمدے اسلام کے لیے، اللہ کے حکام سننے کے لیے، جو ہے ہم بور نہ ہوں کہ یہی ہمیں تقویٰ کا ہی درس دیا ہی جا رہا ہے، دیا ہی جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ ہم سن کے جو ہے پر ہو گئے ہیں۔ تو ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے ہم میں جو ہے۔ جب ہمیں یہ ایسا جذبہ پیدا ہوا جب عیسائی بادشاہ میں تھا، تو ایسا جذبہ ہم اپنے آپ میں پیدا کریں گے احکام الہی سن کر، تو جو ہے پھر ہم اسلام کے قریب ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کے قریب کرے اور ہمیں بھی جو ہے ایسا ہی جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر و خوف سے ہماری آنکھیں جو ہے برسیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے سنیں ہم فرمان کو، ایسے جو ہے جذبات سے لبریز۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل ان کن تم، پس کہہ دیجئے اگر ہو تم یحبون اللہ، محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس پیروی کرو میری، یحبکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ سبق بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس سے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخشے گا واسے تمہارے ذنوبکم، گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل آتیوا اللہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، یا رسول کی، فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ،
ला युहिब्बुल काफिरीन, नहीं दोस्त रखता काफरों को। इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ताला ने पसंद किया, बरगजीदा किया। इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ताला ने बरगजीदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालों को, व आला इमरान और आले इमरान को, अलल आलमीन ऊपर आलमों के। ज़ुर्रियतन औलाद थे, बाजुहा बाजुन की, मिन बाजिन बाज से, वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउल अलीम, सुनने वाला जानने वाला है। वकालत इमराता, और कहने लगी बीवी इमराना इमरान की, रब्बी इन्नी नज़रतु लका, ए रब मेरे बेशक मैंने नजर मानी वासे तेरे, ए रब मेरे बेशक मैंने नजर किया वासे तेरे, माफी बतनी जो बीच पेट मेरे के है, मुहर्ररन पस आजाद किया हुआ, फतकब्बल मिन्नी पस कबूल कर मुझसे, इन्ना का बेशक तू, अंत समीउल अलीम, तू ही है सुनने वाला जानने वाला। फलम्मा वज़अतहा, बस जब जना उसको, कालत कहने लगी, और रब्बी इन्नी, ए रब मेरे बेशक मैंने, वज़अतुहा बेशक मैंने जना उसको, उनसा लड़की, वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु जानता था, बिमा वज़अत सातु चीज के जना उसने, वलैसल ज़करा और नहीं है लड़का, कल उनसा मनिंद लड़की की, व इन्नी सम्मैतुहा और बेशक मैंने नाम रखा उसका मरयमा मरियम, व इन्नी औज़ुहा बिका और बेशक मैं पनाह में देती हूँ उसको, बिका साथ तेरे, व ज़ुर्रियतहा औलाद उसकी को, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाजा फरमाए। फरमाया मोमिनीन को फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी कीजिए, पैरवी ऐसे कीजिए कि मेरी सुन्नतों हदीस की पैरवी कीजिए, तो अल्लाह भी तुमसे ना सिर्फ मोहब्बत करेगा बल्कि तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। अल्लाह तो है ही गफूर रहीम। देखिए दर्स भी इसी से रिलेटेड जो है दिया गया है कि हमें जो है हमारे दिली जज्बात जो है अल्लाह ताला के लगाव में, मोहब्बत में जो है डूबे हों, तो अल्लाह ताला जो जिसके ऐसे जज्बात होंगे, अल्लाह ताला से मोहब्बत में डूबे हुए जज्बात दिल से भरे होंगे, तो ऐसे लोगों से ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है मैं मोहब्बत करूँगा, जो मेरी और मेरे नबी जो मैंने भेजा है उससे मोहब्बत करोगे, उसकी सुन तो हदीस को जो है दिलो जान से लगाओगे, तो ना सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा बल्कि तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला में तो ये बुलंद सिफ्त है गफूर रहीम की। अल्लाह ताला ने एक हिस्सा दुनिया में भेजा, 99 हिस्से जो रहमत के हैं
قیامت کے روز کے لیے رکھے ہیں، اور ایک حصہ صرف جو ہے بھیجا رحمت کا اپنا دنیا میں۔ دیکھے وہ بھی اتنا وسیع ہے کہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کرتے ہیں، اتنے اتنے بدکاریاں یہ وہ ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے، غالب ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے فوری اس پر نہیں ہوتی گرفت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر فرمایا قرآن و حدیث کی اطاعت و فرما برداری کرو، اگر نہ مانے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالموں میں برگزیدہ کیا، پسند کیا۔ عمران دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد گرامی، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد گرامی۔ جب بیوی عمران کی نے نظر مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں، پہلے یہ دستور تھا کہ نیک لوگ اپنا بچہ پیدا ہوتے ہی آزاد کر کے محررن آزاد کی کر کے اللہ کی نظر کر دیتے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے۔ تو جب عمران کی بیوی نے اپنا بچہ اللہ کے سپرد کیا، عبادت خانے کے سپرد کیا، تو ابھی اس نے جنا نہیں تھا، تو جب اس نے لڑکی کو جنا اور اللہ خوب جانتا تو جنا، تو اس نے کہا کہ لڑکی تو لڑکے کی منند نہیں ہے، تو اے اللہ تعالیٰ جو میں نے جنا میں تیری نظر کرتی ہوں۔ تو اللہ خوب جانتا تھا جو جنا گیا۔ کہنے لگی بیوی عمران کی وہی الفاظ کہ نہیں لڑکی منند بیٹے کے، یعنی لڑکے کے الفاظ لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی لڑکی، پھر بھی میں تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کے اولاد کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں ہم بھی ایسا ہی ولیہ کا دار ادا کریں، اپنے بچوں کو جو ہے ایسے ہی بچوں میں جو ہے جذبات پیدا کرے، دین کی طرف وقف کریں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہے ادھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم درجات اور سکون و اطمینان و راحتوں کی زندگی بسر ہو۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے، اپنی اولاد اللہ کے وقف کر دینا اللہ کے لیے، اور آج والدین کا یہ حال ہے بچے کو کلمہ اور نماز تک نہیں سکھاتے۔ یہ میرے ساتھ جو ہے حقیقی الفاظ اتنے سے لکھے ہیں، تو یہ واقعہ گزرا ہے۔ 4 سال کے بچے میرے پاس مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جو ہے سلسلہ جب شروع کیا درس و تدریس کا اور یہ تبلیغ کا مہینے بعد، تو جو ہے 4 سال کے بچے کو پہلا کلمہ نہیں تھا آتا، میں نے ہی سکھایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا دور دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ مائیں جو ہے انہیں توجہ اس طرف دینا چاہیے، اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور جو قرآن پاک ہے اور جو دین کے سلسلہ ہے، اس کی ابتدا جو ہے 2 سال میں ہی بچہ جب بولنے لگے تو اسی وقت بچے کو کلمہ سکھا دینا چاہیے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے اور اس پر عمل کیجیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے گناہ گار ہے سیاکار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ ہاتھ اپنی رحمت سے نوازے اللہ ہاتھ اپنی رحمت سے نوازے اللہ بڑے فضل سے نوازے اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما
बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर अल्लाह, बेरोज़गारों को गैब से रोज़गार अता कर अल्लाह। तू अल्लाह कशादा रोज़ियाँ दे दे अल्लाह, कशादा रोज़ियाँ दे दे अल्लाह, रिज़्क में कशादगी पैदा कर दे अल्लाह, आफ़ियत वाला रिज़्क दे दे अल्लाह, हैरो बरकत वाला रिज़्क दे दे अल्लाह, अपनी जनाब भलाई से, अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह, हैरो बरकत वाला रिज़्क अनात फरमा अल्लाह, अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह, परेशान हाल महलूक को अल्लाह, तू अल्लाह गैब से रिज़्क दे दे अल्लाह, गैब से रिज़्क दे दे अल्लाह, गैब से फरावानियाँ कर दे, रिज़्क की कुशादियाँ कर दे, तंग दस्तियाँ दूर कर दे अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्जदारों को कर्जे से फारग कर अल्लाह, कर्जेदारों को कर्जे से फारग कर अल्लाह। तू अल्लाह जो है कारोबार दिए हैं अल्लाह, तू इन्हें चला दे, इन्हें वसी कर दे अल्लाह, जिनके नहीं है उन्हें दे दे अल्लाह, जिन्हें नहीं है उनके दे दे, जिनको दिए उन्हें वसी कर दे, तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे अल्लाह, तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे अल्लाह, सेहतों वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, सेहतों वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, तंदरुस्तियाँ दे अल्लाह, तंदरुस्तियाँ दे अल्लाह, तंदरुस्तियाँ दे, नेमत हज़ार तंदरुस्तियाँ दे अल्लाह, मरीज़ों को कामला आजला सेहत दे दे अल्लाह, मरीज़ों को कामला आजला शफाएँ दे दे अल्लाह, मरीज़ों को कामला आजला शफाएँ दे दे अल्लाह। तमाम मुसलमानों को, हमें और तमाम मुसलमानों को और हमारे जीज़ो कारब को अल्लाह, से तो तंदरुस्तियाँ वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, से तो तंदरुस्ती, से तो सलामती वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, से तो सलामती वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, से तो सलामती वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, हैरो बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, खुशियों राहतों वालियाँ ज़िंदगियाँ दे अल्लाह, तू रहम फरमा दे अल्लाह, तू हमारी जोलियाँ मरादों से बात दे अल्लाह, तू हमारी जोलियाँ मरादों से बात दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार अल्लाह, तू हम पे रहम फरमा अल्लाह, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा अल्लाह, बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर दे अल्लाह, बद नज़रों से बचाना, अपनी नज़र करम अपनी नज़र रहमत में रखना अल्लाह, बद नज़रों से बचाना, अपनी नज़र करम अपनी नज़र रहमत में रखना अल्लाह, अपनी नज़र रहमत में रखना अल्लाह, बद नज़रों से बचाना, हाथों के हसद से बचाना अल्लाह, हाथों के हसद से बचाना, हाथों के हसद से बचाना अल्लाह, वसी करना अल्लाह, दिलों को में वसत पैदा कर दे ताकि हमें खाता किसी दूसरे को जो खाता पीता देखे तो माशाल्लाह बोले अल्लाह, हमारे दिलों में वसत पैदा कर दे अल्लाह, हम दूसरों को दाएं बाएं दूसरों को खाते पीते देखे यही ना समझे कि हमारा ही हक है, दूसरों को भी अल्लाह हमारे दिल में वसत पैदा कर दे कि हम दूसरों को भी अच्छा खाते पीते देख सकें अल्लाह, दूसरों को भी खाता पीता देख सके और माशाल्लाह बोले और बरकत की दुआ दें अल्लाह, हम हसद ना करें अल्लाह, हम हसद से बचा दे अल्लाह, हमें हसद से बचा और हमारे दिलों में वसत पैदा कर दे अल्लाह, वसत पैदा कर दे, हमें किसी का इम्तहान ना करना, अपना इम्तहान रखना अल्लाह, किसी का इम्तहान ना करना, अपना इम्तहान रखना अल्लाह, तो अपनी मताजी में रखना अल्लाह, तू अल्लाह कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पे पहुंचा अल्लाह, कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पे पहुंचा अल्लाह, कामयाबियाँ दे दे अल्लाह, कदम कदम पे कामयाबी दे दे, आसानियाँ कर दे अल्लाह, तू वली नसीब बन जा अल्लाह, तू मामले में हर मामले में वली नसीब बन जा, तू मालिक बन जा। परदेसियों को तू अपने ज़मान में रखना अल्लाह, परदेसियों को तू अपनी ज़मान में रखना अल्लाह, आल औलाद समेत अल्लाह ज़ुबान में रखना अल्लाह, तरक्कियाँ देना, खुशहालियाँ देना, खुशियाँ राहता देना अल्लाह, खुशियाँ राहता देना अल्लाह, वसी करना अल्लाह, वसी करना, कारोबार वसी करना अल्लाह, बरकतें डालना, हैरें डालना, बरकतें डालना अल्लाह, तू वली और नसीब बन जाना, प्रदेश में तू वली और नसीब बन जाना अल्लाह, हमारे बच्चों को नमाजी बना अल्लाह, इन्हें दीन का आदी बना अल्लाह, इन्हें दीन का पाबंद बना, इन्हें नमाज का पाबंद बना, इन्हें आलिम फाजिल बना अल्लाह, दीन का आलिम फाजिल बना, कामयाबियों कामरानियों की मंजिलों पर पहुंचा, कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर पहुंचा अल्लाह, तलीमी इदारों में जो बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं उन्हें भी कामयाबियों कामरानियों की मंजिलों पर पहुंचा अल्लाह, उन्हें भी कामयाबियों कामरानियों की मंजिलों पर पहुंचा अल्लाह, तुम कदम कदम पे आसानियाँ कर दे, कदम कदम पे कामयाबियाँ कर दे अल्लाह, कामयाब करके इन्हें अदारों से निकाल अल्लाह, कामयाब करके इन्हें जो अदारों से निकाल, तू उनका वली नसीब बन जा अल्लाह, तू हम पर अपना रहम फरमा अल्लाह, पाकिस्तान की तू हिफाजत फरमा अल्लाह, पाकिस्तान की तू हिफाजत फरमा अल्लाह, तू इसे खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे अल्लाह, इसे खुशहालियाँ और तरक्कियाँ दे
اللہ تو اسے ترقی یافتہ کر دے، اللہ خوشحالیاں دے دے، اللہ یہ لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے یہ پاک سرزمین حاصل کی گئی تھی، اللہ ان کے بچوں کو، اللہ اس کے بچوں کو اللہ اپنا ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اسلام اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بچے بچیاں جو ہے کوکے بالیاں اور پنڈے چھٹے بچیاں ڈال کے اللہ مندروں والے کے تقلید میں چلی گئی ہیں، اللہ تو اس کو گمراہی سے بچا اور انہیں جو ہے اللہ صوم و صلات کا عادی بنا، اللہ انہیں صوم و صلات کا عادی بنا، اور اپنا جو ہے بڑی بڑی چادریں اور اپنا حجاب اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو انہیں اپنا اسلام اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو اللہ بچیاں رحمتیں دی ہیں تو ان کے اللہ تو ان کے نیک سبب بنا کے جو والدین پریشان ہے گھر لے آ، اللہ جو والدین اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے نیک رشتے لے آ گھر، اللہ ان کے سبب پیدا کر کے نیک رشتے گھر لے آ، اور یا ہم سب بلا سبب بن کے ان کی شادیوں کا بندوبست کر دے، اللہ رشتہ آج میں جو منسلک ہوئے ہیں انہیں جو ہے اولاد سے کی نعمت سے محروم ہے، اللہ انہیں نئے سال اولاد سے نوازے، انہیں نئے سال اولاد سے نوازے، اللہ رحم فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ تو ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، اللہ تو آڑے آ جانا، اللہ تو ہمارا مالک بن جانا، اللہ تو آڑے آ جانا، تو ہمارا مالک بن جانا، ہمیں جو بھی ہاسوں کے حسد کی جو بھی اس سے بچا کے رکھنا، اللہ ہاسوں کے حسد کے مشن سے بچا کے ہمیں رکھنا، اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اپنی پناہوں میں رکھنا، اللہ یا رحم الراحمین تیری صفتوں میں سے بلند صفت ہے، اللہ خلاصین جہاد کر رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں، اللہ تو ان کو قبول و منظور فرما، تو ان کا مددگار بن جا، اللہ انہیں سکون والی زندگی دے دے، اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اللہ انہیں سکون والی زندگی دے دے، سکون و اطمینان والی زندگی دے دے، اللہ تو ان پر رحم فرما، اللہ ماجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ نصر و فتح عطا فرما، پھر سلطان و جوبی پیدا کر، اللہ جو تیری مقصد اقصیٰ آزاد کروائے، اللہ تو ہم ماجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرمانا، تو حفاظت فرمانا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے جا کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ اس کی برکت سے اس کی تو حفاظت کرنا، تو اس کی حفاظت فرمانا، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول